سامعین محترم، یہاں سے 5واں قانون جہاد بیان کیا گیا ہے، قانون جنگ، کہ اگر تم فتح چاہتے ہو، کفر اور اسلام کے درمیان فیصلہ چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ پیدا کر دے گا، تمہیں ممتاز کر دے گا، تمہارے لیے امتیاز پیدا کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ویغفر لکم، اور وہ تمہیں بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے، اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہاں سے اس کا ایک اللہ نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر جب یاد کرو نا اس وقت کو کہ جب مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار جو ہے نا، دار الندوہ جو ان کا میٹنگ روم تھا، میٹنگ کی جگہ تھی، وہاں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، بھئی یہ محمد کا معاملہ جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے، تشویش پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور باہر سے بھی لوگ آ کر اس کے جنگل میں پھنستے جا رہے ہیں، تو اس کا کچھ ایسا حل کیا جائے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ مختلف رائے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی اسے قید کر دو اور اچھی طرح زخمی کر دو تاکہ اٹھ نہ سکے، کسی نے کہا جی اس کو جلاوطن کر دو، مکہ سے نکال دو۔ ابو جہل نے مشورہ دیا کہ نہیں، قتل کر دو۔ کیا کر دو؟ اسے قتل کر دو، اور قتل بھی یوں کرو کہ مکہ کے جتنے بھی قبائل ہیں نا، ہر قبیلے سے ایک نوجوان لے لو، ہر قبیلے سے ایک نوجوان لے کر، اور یک بارگی جو ہے نا سب تلوار چلا کر نا اس کو ختم کر دیں، تاکہ بنو ہاشم جو ہے نا وہ سب کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکیں گے، سارے قبائل کے مقابلے میں تو نہیں کر سکتے، اور اگر دیت بھی دینی پڑے تو سارے قبائل پر دیت کیا ہو جائے گی؟ تقسیم ہو جائے گی۔ اس مشورے کے اندر شیطان ابلیس بنفس نفیس ایک عربی شیخ کی شکل میں نا، شیخ نجدی کی شکل میں وہ بھی موجود تھا، اس نے ابو جہل کی رائے کو تائید دی، اس کی تائید کی، خوب تائید کی، یہ رائے جو ہے نا یہ ٹھیک ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانس، ختم ہو جائے۔ اگر یہاں سے نکالو گے تو کسی اور جگہ کیا کرے گا؟ تبلیغ شروع کر دے گا اپنی، اور اگر قید کر دو تو کل کلاں اس کے خاندان والے وہ اس کو کیا کر دیں گے؟ اس کا ساتھ دیں گے، اس کو رہائی کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ اس لیے یہ جو رائے ہے نا یہ سب سے بہترین ہے۔ چنانچہ کثرت رائے سے ابو جہل ملعون کی وہ رائے کیا ہو گئی؟ پاس ہو گئی، ابو جہل کی رائے پاس ہو گئی۔ اب سب نے مل کر جس رات کو آپ کا محاصرہ کیا، آپ کو قتل کرنا تھا، اللہ نے اس سے پہلے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتلا دیا، وحی کے ذریعے اپنے محبوب پیغمبر کو بتلا دیا کہ یہ وہ کر رہے ہیں، تیرے خلاف چالیں چل رہے ہیں، اور ادھر اللہ بھی اپنے نبی کو بچانے کی تدبیر کر رہا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے، ہم اللہ، میں سوچتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں کتنی نعمتیں اللہ نے بغیر مانگے دی ہیں، سب سے بڑی نعمت ہمارا کیا ہے؟ وجود ہے۔ ہم نے یہ مانگا تھا، ہم نے یہ مانگا تھا باجوہ صاحب؟ کیوں نہیں مانگا تھا؟ رانا صاحب ہم نے وجود مانگا تھا، کیوں؟ ہی نہیں، ہم تھے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ ذکر کر رہا، یہی تو ہماری
کیا کہتے ہیں بدبختی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے نا ہمیں ان چیزوں کا، یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. 29 سپارے میں اللہ نے سورۃ الدہر میں اس کا ذکر کیا. کیا انسان پر ایک لمبا زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ اس کا نام و نشان تک نہیں تھا؟ یہ ہمارے جوان بیٹھے، چلو ہم تو اب بڑے ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، ہمارے بچے ہیں. یہ جوان جنہوں نے شادیاں ابھی تک نہیں کی، کیا ان کو پتہ ہے کہ ان کی شادیاں ہونی ہیں؟ شادی ہوگی تو ان کے بچے کتنے ہوں گے، اس بچے کا نام کیا ہوگا؟ کسی کو تو پتہ ہے؟ کون سا بچہ آئے گا کون سا نہیں ہے، کسی کو پتہ ہے؟ یہی ہماری مثال بھی تھی. ہاں، اور جب اس نے یہ وجود ہمیں بن مانگے عطا کر دیا، بن مانگے اس نے ہمیں ہاتھ دیے، بن مانگے اس نے زبان دی، بن مانگے اس نے کان دیے، آنکھیں دی، دل دماغ دیا، گردے دیے، سارا کے سارا نظام دیا، اور جب مانگنے کے قابل ہوئے تو ہم کہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ تھوڑی سنتا نہیں ہے. یہ اللہ پر جھوٹ نہیں ہے بھائی شاہ جی، یہ اللہ تو جھوٹ نہیں ہے، اللہ تھوڑی نہیں سنتا بھائی، یہ کفر نہیں ہے. یہ کس نے اس کو کہا ہے کہ تو کیسے جانتا ہے کہ اللہ اس کی نہیں سنتا؟ کیا تو اللہ کے پاس سے ہو کے آیا ہے؟ کبھی کسی بدبخت نے یہ سوال ان کو اٹھ کر نہیں کیا، بھائی تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا؟ ہاں، اتنا بڑا کفر. اللہ کہتے ہیں ان اللہ هو السمیع، اللہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہے. اگلی آیت آ رہی ہے، وہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ، جب کافر بھی اللہ سے جب معافی مانگتے ہیں نا، استغفار کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے وقت اللہ ان کے استغفار کو بھی قبول کرتے ہوئے ان پر عذاب نہیں لاتا. تو کیا مومن بندے کی اللہ نہیں سنتا ہے؟ یہ کہاں سے ہم کس طرح کیسے ہم قرآن سے دور کرتے جا رہے ہیں، اللہ سے دور کرتے جا رہے ہیں؟ یہ بات تو صریحاً صراحتاً واضح طور پر ہمیں کس سے دور کر رہی ہے؟ اللہ سے دور کر رہی ہے. اور کس کے نزدیک کر رہے ہیں؟ مخلوق کے. خالق سے دور کر کے مخلوق کے در پر جھکانے کے لیے، اپنی روٹیاں بنانے کے لیے، اپنے پیسے اور چندے بنانے کے لیے، اس کے لیے یہ ساری باتیں کرتے ہیں. اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ میرے پیغمبر یاد کیجئے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب وہ مکر کرتے تھے تمہارے بارے میں، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ تجھے کیا کر دیں؟ قید میں ڈال دیں، بند رکھیں. اَوْ يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، تجھے مار ڈالیں. اَوْ يُخْرِجُوكَ، یا تجھے وطن سے نکال دیں. کون تدبیریں کر رہے ہیں؟ ادھر کافر دار ندوہ میں بیٹھ کر ابلیس ملعون بنفس نفیس شریک ہے اور سارے مل کر مشورہ کر رہے ہیں، اور ادھر میرا اللہ اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے بتلا رہا ہے، میرے پیغمبر تیرے خلاف یہ تدبیریں چل رہے ہیں. وَيَمْكُرُونَ، اور وہ چالیں چل رہے ہیں. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی چال چل رہا تھا. اللہ اپنے پیغمبر کو بچانے کی تدبیریں کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، بتایا. پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ، اور بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ کو یہ کافر کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتے. اور خود رات کو نکلے، اس رات آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، رات کو نکلے. حضرت ابوبکر صدیق کو پہلے بتلا دیا تھا کہ اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے اور آپ کو میرے ساتھ جانے کا حکم دیا. کس کو؟ علی بھی تو تھے نا. یہ نہیں کہا کہ علی کو ساتھ لے جاؤ، علی کو وہاں ٹھہرایا ہے، تم یہاں ٹھہرو. ابوبکر کو ساتھ لے جاؤ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سارا کیا کر دیا تھا؟ انتظام، 2 اٹھنیاں تیار کر رکھی تھی. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مٹھی بھر مٹی جو ہے نا وہ
کافروں کی طرف پھینکی، سارے کافر کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے، ان کے پاس سے نکل کر چلے گئے۔ ادھر ابوبکر صدیق کے گھر گئے، وہاں سے غار سور تک، ایک ہے غار حرا اور ایک ہے غار سور۔ غار حرا میں نبوت اتری ہے، رسالت ملی ہے، نبوت ملی ہے، اور پہلی وحی وہاں آئی ہے۔ اور غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہجرت کر کے وہاں ٹھہرے ہیں، نکلے تو راستے میں پہلے، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر ابوبکر صدیق نے اٹھایا ہے۔ عمر میں فرق کتنا ہے؟ 2 سال کا فرق ہے، 2 سال کا فرق ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے نا، ابوبکر میری ساری نیکیاں تو لے لے، اور وہ جو ہجرت کی ایک رات والی نیکیاں ہیں نا وہ مجھے دے دے، میری زندگی کی ساری نیکیاں تو لے لے، اور ہجرت والی وہ رات کی نیکی جو ہے نا وہ مجھے دے دے۔ ہاں، نبوت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جو ہے نا غار سور میں لے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ادھر وہ تدبیریں چل رہے ہیں، اور ادھر میرا رب جو ہے نا وہ اپنے نبی کو بچانے کی تدبیر کر رہا ہے، تو کس کی تدبیر کارگر ہوتی ہے؟ یہ یقین ہمارا کیوں نہیں بن رہا؟ یہ یقین اس لیے نہیں بن رہا کہ ہم نے قرآن سے کیا ہے تعلق جوڑا ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا اللہ نے یہ کام کیے۔ سنتے ہیں، ایک ہے سننا، ایک ہے آنکھوں سے دیکھنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک واقعہ ابھی ڈور کالونی کا واقعہ ہوا ہے، ہم نے سنا جناب یہ ہوا، ایک وہاں عینی شاہد ہے، تو کس کا یقین کامل ہے؟ دیکھنے والے کا یقین کامل ہوگا یا سننے والے کا یقین کامل ہوگا؟ اپنی آنکھوں سے قرآن کو کھول کر پڑھیں، اس کو سمجھیں گے تب یقین پختہ ہوگا، یا سنی سنائی بات پر یقین پختہ ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، جو کچھ بھی ہو جائے قرآن کے لیے اپنا وقت نکالا کرو، قرآن سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ اچھا، آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، یہ شکوہ ہے ان کے رویے کے اوپر۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، تو نظر ابن حارث اور اس جیسے اور بدبخت وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو قرآن پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا رہا ہے، کیا کریں؟ نظر بن حارث یہ جاتا تھا شام اور ان علاقوں میں جا کر نا، وہاں سے قصے کہانیاں اٹھا کر لے آتا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا، بس دیکھو یہی قصے اور کہانیاں ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری نشانیاں، ہماری آیتیں، قالوا، تو کہتے ہیں قد سمعنا، ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں نا تو ہم بھی اس جیسی کہانیاں سنا سکتے ہیں، ہم بھی اس جیسی باتیں کر سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن تو صرف اور صرف کیا ہے؟ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہی تو ہیں، اگلے لوگوں کی کہانی۔ حالانکہ بدبخت اس کو اتنی کم عقل کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ قرآن میں جو پہلے لوگوں کے واقعات ذکر کیے ہیں، یہ قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، وہ پہلے لوگوں کے واقعات عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو فلاں قوم نے نبی کی بات نہیں مانی تھی تو اس پر یہ عذاب آیا تھا، فلاں نے یہ نبی کی بات نہیں مانی تھی تو سہیل بھائی یہ عذاب آیا تھا، فلاں نے نہیں مانی تو یہ تو اگر تم بھی انہی جیسی روش اختیار کرو گے، انہی جیسا رویہ اختیار کرو گے، انہی جیسی ہٹ دھرمی، سرکشی، بغاوت والے راستے پر چلو گے تو تمہارے اوپر بھی اسی طرح کا۔ لیکن کم فہم قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ پچھلوں کی کہانیاں۔ اور پھر ساتھ ساتھ خود نا اللہ سے عذاب کی دعا بھی کرتے ہیں، وہ یہاں سے کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی اختیار، تقوی جو ہے نا یہ ساری عبادات کا نچوڑ ہے، اصل مقصد ہی یہی پیدا کرنا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔